السلام علیکم، کیا حال ہے؟ آپ سب ٹھیک ہیں؟ صبح کی پہلی کرن آپ سب کے لیے خوشیوں کا پیغام لائے اور شام کی تاریکی آپ سب کے تمام تر دکھ درد کو دور کر دے۔ تو میری یوٹیوب فیملی آپ سب کیسی ہیں؟ خیریت سے ہیں؟ میں بھی الحمدللہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے بالکل ٹھیک ہوں۔ تو بس آج میں آپ کو ایک لائف سٹوری سنانے لگی تھی۔ اپنی جاننے والی ہیں، میری نانی لگتی تھی دور سے، دور کے رشتے سے، تو میں آج آپ کو ان کی لائف سٹوری سنا رہی تھی۔ تو وہ بیچاری تقریباً ان کی ایج تقریباً 87-88 ایئرس اولڈ تھی۔ تو وہ پچھلے دنوں ان کی ڈیتھ ہو گئی۔ ان کو کینسر تھا، جس کی وجہ سے ان کی دائیں ٹانگ جو تھی وہ تقریباً کٹی ہوئی تھی، اوپر تک کٹی ہوئی تھی، اور بس وہ انہیں کینسر ہو گیا، اچانک سے ڈائگنوز ہوا، انہیں پتہ نہیں چلا۔ تو وہ بیچاری جب شادی ہوئی ان کی، تو ان کے ہسبینڈ کی آرمی میں تھے اس ٹائم، آپ کو پتہ ہے 40-50 سال پہلے تو ایسے ہی حالات تھے۔ تو تھوڑے بہت آرمی میں بھی جو تھے ان کی اتنی تنخواہیں تو نہیں ہوتی تھیں، تو بس مشکل سے ہی گزارا ہوتا تھا۔ تو وہ فوج میں تھے، تو آتے چھٹیوں میں آتے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے انہیں اولاد بھی دی، ان کے بچے ہوئے۔ اب مجھے یاد نہیں ہے، مجھے پتہ نہیں ہے، اتنی میرے پاس انفارمیشن نہیں ہے ان کے کتنے بچے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ ان کے نصیب میں نہیں تھے بچے، تو جیسے ہی بچے ہوتے تو وہ اللہ تعالیٰ کو پیارے ہو جاتے، فوت ہو جاتے۔ پتہ نہیں ان کے دل میں ایسی کیا کوئی مسئلہ تھا، کوئی بیماری تھی، انہیں کوئی ہوتا تھا کہ بچے کوئی 2 ماہ کا ہوتے، کوئی 3 ماہ میں ڈیتھ ہو جاتی تھی۔ تو اسی طرح ان کے بچے تقریباً سارے فوت ہو گئے۔ تو پھر وہ اکیلی ہو گئیں بالکل، کبھی کسی کے پاس چلی جاتی ہیں، کبھی بھانجوں کے پاس، کبھی بھتیجوں کے پاس، کبھی اپنے جتنے ان کے تھے رشتہ دار، کبھی ملنے ملانے والے، سب کے ساتھ رابطے میں رہتی تھیں، اور جو بھی انہیں کال کرتا وہ بلا لیتا۔ تو سب سے پہلے انہیں پاؤں میں ایسا ہوا کہ پاؤں میں جو پاؤں کی چھوٹی انگلی سے درد اٹھا، اور آہستہ 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 پٹیاں وغیرہ کروائیں، لیکن انہیں اس سے کوئی افاقہ نہیں ہوا، اور میڈیسن بھی یوز کی، لیکن ڈاکٹروں کے پاس جب گئیں تو وہ دونوں انگلیاں کالی ہو چکی تھیں۔ تو ڈاکٹروں نے کہا کہ یہ آپ کو وہ کینسر ہو رہا ہے۔ تو ڈاکٹر نے اس ٹائم انہیں کی دونوں انگلیاں سائڈ سے کاٹ دیں، پھر آہستہ آہستہ ان کا پاؤں کٹ گیا 2-3 ماہ کے بعد، پھر آہستہ آہستہ اوپر سے ٹانگ کٹی، پھر اوپر آتے آتے مطلب کہ پھر ان کی اوپر سے ٹانگ جب کٹ گئی تو ہاسپٹل میں رہی ہیں کافی ٹائم، مطلب کہ تقریباً ہفتہ 10 دن ہاسپٹل میں گزارے، پھر انہیں گھر لے کے آئے، پھر ان کا علاج چلتا رہا آہستہ آہستہ، لیکن ٹانگ تو کٹ گئی، لیکن وہ معذوری کی حالت میں۔ تو اپنے بھتیجے کے پاس نہیں ہیں، پھر بھتیجے کی جو وائف کی سسٹر تھی ان کے پاس کچھ عرصہ کبھی رہتی تھی، کبھی پھر ان کے پاس آ جاتے۔ تو بس ایسے کرتے کراتے پھر زیادہ تر دوسرے لوگوں سے وہ ملنا جلنا ان کا کم ہو گیا، اور آہستہ آہستہ پھر ان کا کام، جب بیڈ پہ بندہ آ جاتا ہے تو پھر آپ کو پتہ ہے اپنے پرائے سارے دور ہو جاتے ہیں، تو پھر جو ہے انہیں وہی زیادہ ان کی کیئر کرتے، اور 2-4 ماہ ایک گھر رہتی، پھر دوسروں کے گھر، ان کے گھر چلی جاتی ان کی سسٹر کے پاس۔ تو بس ایسے اب آہستہ آہستہ پھر ان کا کام زیادہ ظاہر ہے، ان کے مسائل زیادہ شروع ہونے لگ گئے۔ تو پھر ابھی جب ان کی ڈیتھ ہوئی ہے تو مجھے افسوس بھی ہوتا ہے کہتے ہوئے کہ جب بندہ ٹھیک ہوتا ہے، نارمل حالت میں ہوتا ہے، چلتا پھرتا ہوتا ہے، سارا ذہن اس کا اور دماغ کام کر رہا ہوتا ہے، تو لوگ سارے ان سے بات کرتے ہیں، ان کے پاس بیٹھتے، گپ شپ لگاتے، کال کرتے، بلاتے، ان کو اپنے کام کے لیے یوز کرتے، انہیں یعنی ان کے 100 کام آتی تھیں وہ بیچاری، لیکن جیسے ہی وہ بیڈ پہ آ گئیں تو سارے ان سے دور ہوتے چلے گئے، آہستہ آہستہ بالکل زیادہ دوریاں آتی گئیں۔ تو جب ان کی ڈیتھ ہوئی تو ظاہر ہے سب کا آنا ہوا، ان کے سسرال میں سے بھی لوگ آئے، ان کے اپنا میک اپ بھی تھا، بہنیں تو ان کی تقریباً فوت ہو چکی ہیں، بس ایک آدھ بہن رہ گئی ہیں۔
تو سارے جب آئیں تو رونا دھونا ظاہر ہے، افسوس کرنا، گلے لگ کے ایک دوسرے کے ساتھ دکھ درد بیان کرنا، یہ تو آپ کو پتہ ہے پھر ہوتا ہی ہے۔ لیکن مجھے اس چیز کا افسوس ہے کہ جب وہ زندہ تھی تو انہوں نے بالکل ان کو اگنور کیا، ان کے پاس آنا تو چھوڑیں، آپ ان سے بات کرنا یا ان پہ کال پہ بھی رابطہ کرنے سے بہت کتراتے رہے۔ لیکن جب ڈیتھ ہو جاتی ہے انسان کی تو پھر سارے وہ لوگ اپنے رشتہ دار بن جاتے ہیں اور ان کا افسوس کرنے کے لیے اور تعزیت کے لیے آنا شروع کرتے ہیں۔ تو یہ سوچ کر مجھے اس بات سے افسوس ہوتا ہے کہ انسان کی زندگی میں آپ ان کا ساتھ کیوں نہیں دیتے؟ کیا وہ مر جاتے ہیں تو تب بھی وہ قیمتی زیادہ ہو جاتے ہیں؟ تو جب وہ ہوتے ہیں تو ہم ان کی قدر نہیں کرتے، جب وہ ہمارے سامنے ہوتے ہیں تو ہم ان کو اگنور کرتے ہیں، ان سے بات کرنے سے کتراتے ہیں، ان کا حال پوچھنے سے کرتے ہیں۔ لیکن جب وہ ختم ہو جاتے ہیں تو پھر ہم ان کے سرہانے بیٹھ کے رونے یا ٹسوے بہاتے ہیں۔ تو مجھے تو اس چیز سے انتہائی افسوس ہوتا ہے کہ انسان کے ساتھ ایسا رویہ جب لوگ رکھتے ہیں تو وہ انسان کہلانے کے حقدار نہیں ہیں۔ جب آگے زندگی گزر چکی ہے اور جب اینڈ پہ آپ صرف آنسو بہانے کے لیے آ رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ کو تو ایسے آنسوؤں کی ضرورت نہیں ہے، آپ کے ان ٹسووں کی جھوٹے آنسو بہانے کا کیا فائدہ؟ آپ خاموشی سے بیٹھ کے ان کے پاس پڑھیں، ان کے سرہانے تلاوت کریں، ان کی اچھی باتوں کو یاد کریں۔ تو یہ تو کوئی نیکی نہیں ہے کہ آپ آ رہے ہیں اور یا تو آپ ادھر ادھر کی باتیں کر رہے ہیں، میت کے پاس بیٹھ کے گپیں لگا رہے ہیں، یا پھر آپ جو ہے پڑھنا پڑھانا تو ہے نہیں، بس آپ نام کی وہ کہتے ہیں نا افسوس کرنا رہ گیا۔ تو بس اسی وجہ سے دل ہمارا بھی خراب ہوتا ہے کہ یہ دنیا صرف اور صرف عارضی دنیا ہے، یہاں پر جو ہے انسان کی کوئی قدر و منزلت بالکل بھی نہیں ہے، انسان کی کوئی قدر نہیں ہے۔ جب انسان دنیا سے ختم ہو کے دنیا سے چھوڑ کے جب چلا جاتا ہے تو ساری چیزیں اس کی وہیں پہ ختم ہو جاتی ہیں۔ جتنا انسان سے ہو سکے ہمیں چاہیے کہ دوسروں کے ساتھ آپ عز و نیازی سے پیش آئیں، محبت سے مروت سے پیش آئیں، اور جب دعائیں لیں تو افسوس اس بات کا ہے کہ ہم صرف یہ فانی دنیا ہے اور یہ ہمیشہ کے لیے نہیں ہے، یہ دنیا ایک دن ختم بھی ہونی ہے۔ اسی لیے جب آپ ایک دوسرے سے اچھا رویہ اختیار کریں گے، اچھے طریقے سے بات کریں گے، بولیں گے، اس کے دکھ درد سنیں گے تو ظاہر ہے وہ آپ کے لیے ایک ثواب کی نیت سے بھی جانا جائے گا۔ اسی لیے آپ سب یہ آپ کو میری کوئی ایسا مقصد نہیں ہے کہ میں آپ کو تقریر کر رہی ہوں یا کچھ میں موٹیویشن اسپیکر بن گئی ہوں، موٹیویشنل اسپیکر، ایسا کچھ نہیں ہے۔ صرف میں آپ تک یہ بات پہنچانا چاہ رہی ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ جو دنیا بنائی ہے، یہ انسان جو اللہ تعالیٰ نے اشرف المخلوقات بنایا ہے، تو ہمیں ایک دوسرے کی کیئر کریں۔ جب انسان اس عمر تک پہنچ جاتا ہے کہ وہ کچھ کرنے کے قابل نہیں رہتا تو ہم لوگوں کا فرض ہے کہ اس بڑھاپے کی ایج میں ان کی مدد کریں اور ان کے دکھ درد کو اپنا درد سمجھیں اور ان سے تعاون کریں۔ تو دیکھیں چلتے ہی چلتے میری ویڈیو کا ٹائم بھی اینڈ ہو رہا ہے، تو یہ میں وہ بچوں کے لیے بنا رہی تھی، سپرنگ رول بنا رہی تھی، تو میں نے کہا چلے میں آپ سے یہ تھوڑی سی اپنی اماں کی وہ لائف سٹوری بھی آپ سے شیئر کرتی ہوں۔ تو پلیز میری طرف سے آپ سب کو آخری عشرہ مبارک ہو۔ اب تو ختم ہونے والا ہے رمضان مبارک ہمارا، تو آخری عشرہ جہنم سے آزادی کے لیے جاری ہے۔ تو پلیز آپ لوگ بھی اپنی بزرگوں کا احترام کریں اور ان کی قدر کریں، اور جہاں تک ہو سکے انہیں ٹائم دیں، کیونکہ وقت جانے کے لیے ان کے پاس ٹائم بہت کم ہوتا ہے، یہ کسی پہ بھی کڑا وقت آ سکتا ہے۔ تو آپ یہ میری تھوڑی سی بات کو زیادہ سمجھیں۔ تو پلیز میرا مقصد کسی کو دل آزاری کرنا نہیں ہے کسی کی، تو میری اس تھوڑی سی کاوش کو زیادہ سمجھیں اور مجھے سبسکرائب کریں اور مجھے لائک کریں۔ مجھے آپ سب کی سپورٹ کی ضرورت ہے، تو پلیز میری ویڈیو کو دیکھیں اور جو کچھ غلطیاں ہیں مجھے اس میں ٹھیک کروانے کا موقع دیں۔ اوکے، اللہ حافظ۔